انہاں دا سارا سبق شروع ہے گزشتہ کئی جمعوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم، آپ دی تعلیم، آپ دے احکام دی تسلیم، یہ سارے ترے عنوان اور گوشے شروع ہیں۔ پہلا گوشہ سارا مکمل ہو چکا ہے، دوسرا گوشہ جڑا شروع کیتا سے اس کی ایک دلیل میں گزشتہ جمعے عرض کر چکا۔ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب آپ نے خالی قرآن پاک اپنی امت نو تلاوت کر کے خالی سنایا نہیں بلکہ سمجھایا بھی نہ آلے۔ خالی پڑھ چھوڑنا ایلا نہ ہے تلاوت، پڑھائی تو بعد سنا دیون تو بعد تلاوت تو بعد انہوں سمجھانا اس کا نام ہے تعلیم۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جہاں چار خصوصی ذمہ داریاں قرآن پاک وچ بیان کیتیاں، انہاں وچ اللہ کریم نے ایک خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذمہ داریاں وچوں ذمہ داری بیان کیتی ہے یعلمہم الکتاب، اللہ دی کتاب دی تعلیم دینا یعنی لوگوں کو قرآن پاک سکھانا۔ ایک دلیل گزشتہ جو میں عرض کی دیا سے آج دوسری دلیل ابتدا قرآن پاک تو دوستاں خلاصہ کے یاد رکھنا ہے، آپ کی تعلیم کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی قرآن سنایا نہیں بلکہ قرآن سمجھایا بھی نہ لے۔ ابتدا قرآن پاک تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سارے عام محاورے دے معاشرے دے سوسائٹی وچ جملہ مشہور ہے کہ شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، اے شہید زندہ ہیں، اے خلاصہ ہے قرآن پاک دے اس مقام دا۔ اللہ دے رستے تے کیتے گئے تساں اپنی زباناں نال انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا۔ اللہ مردہ جو نہیں آکھنا، مردہ کے مقابلے کا زندہ ہو گئے۔ رات کے مقابلے دی گرمی کے مقابلے کے اندر سردی، دھوپ کے مقابلے کے اندر چھاں، یہ کچھ بنا پسی نیل کے مقابلے پرت، چھوٹے کے مقابلے بڑا۔ آخر ایک شہر کا ذکر کیا ہے، اللہ ود دوسری کیڑی شہ ہے جی مردہ نہیں آخنا، مردہ کے مقابلے کا زندہ ہو گئے۔ اللہ کون اکھے جڑے مردہ نہیں آخنا انہوں نے زندہ آخنا پوسیبل لایا وہ زندہ جنہ کے ٹکڑے کیتے گئے اللہ دے
جواب دے. اللہ سوال پیدا ہوا سارے دلوں وچ شہید زندہ کیویں زندہ اساں اپنے ہاتھاں نال انہاں نوں دفن کیتا انہاں دے جسم دے ٹکڑے کٹھے کیتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش دے 13 ٹکڑے کیتے گئے کیویں زندہ بچے انہاں دے یتیم تھی گئے کیویں زندہ تے بیویاں عدت گزارن تو بعد دوجے مرداں نال نکاح کر گئیاں کیویں زندہ سوال پیدا ہویا. شہیداں دا جنازہ بھی پڑھا ویندا ہے تے جنازہ جیندیاں دا نہیں ہوندا جنازہ مرداں دا ہوندا ہے. نیت کی میں 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھ کے پایا ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے دعا واسطے حاضر اس میت دے. اگر کہیں شہید دا بندہ جنازہ پڑھاون لگے نیت اس دی ہی ہے دعا واسطے حاضر اس میت دے. یہ کمال ہوگی اللہ میت سمجھ کے جنازہ پڑھا میت سمجھ کے دفن کیتا تے اللہ تو فرما رہے کہ شہید زندہ مردہ نہیں آکھنا. اللہ نے فرمایا لیکن آیا سوال کا جواب لیکن کیوں آتا ہے سوال کا جواب دینے واسطے اللہ جڑے سارے سوال پیدا تھی گئے کا جواب دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے جواب سنو لا تو اپنے حواس نال اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے. میں تمہیں دیکھتا پیا دیکھنا یہ میری قوت باصرہ دیکھنا میں تمہیں دیکھتا پیا تم مینو دیکھتے پے ہو میری زندگی تمہیں محسوس تھی پی ہے تاری زندگی مینو محسوس تھی پی ہے تم میری گل بات سنتے پے ہو. میں دوستوں کو کوئی گل پوچھا دوست میں کوئی جواب دے دینا انہوں کا جواب میں سنتا پیا ہاں. تساں تے میں نماز جمعہ تو بعد مسافہ کرنا ہوتا ہے دوست بڑی محبت نال میری ملاقات کرے دینا یہ ہاتھ کا ہاتھ بھی تھامنا گلے لگنا معانقہ کرنا یہ حواس نال محسوس ہی بھی ہے قوت لمس نال ٹٹولن نال یہ زندگی کا حواس نال محسوس ہو سکتی ہے. لیکن اللہ نے شہیدان جی زندگی عطا کی تھی فرمایا اللہ تشعرون شہیدان کی زندگی بھی تمہیں اپنے حواس نال محسوس نہیں ہو سکتی. ایک قرآن حوالہ 4 پارہ تے سورت کا نام سورت آل عمران. عنوان سارا جڑا چلتا بھی ہے تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 پارے وچ آیت نمبر 169 وچ سورۃ آل عمران وچ اللہ کریم نے فرمایا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ سورہ
فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کو کچھ انہاں نوں دتا ہے۔ میرے میاں علی دے مستقل جمعہ پڑھن والے دوستاں نے غور کرنا بڑی پیاری قرآن دی گل۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو قرآن کی سمجھے۔ خوش ہوئن اللہ کے شے نال، فرمایا بما انہاں نعمتاں نال جڑیاں اللہ انہاں نوں دتیاں۔ اللہ کتنیاں دتیاں، اللہ کتنیاں دتیاں بما آکھے کوئی ایک نعمت ہوئے تڑساں، ایڈیاں نعمتاں جو گنن وچ نہیں ہوندیاں، شمار تھی مردی لیکن دتیاں کیویں من فضل ہی، اپنے فضل نال۔ دوستو محترم سامعین، کام پڑتا جو اللہ دے فضل نال تھوڑے تے میرے عمل کے ریشے ہی نہ اللہ قبول نہ کرن دے آوے، شہادت یا بڑا عمل قبول نہ کرے، یہ قبول کرن دے آوے کتے نو پانی پلاون والی نو رب العالمین بہشت بریم دا وارث بنا چھوڑے۔ اے پروردگار دے فضل نال کم بندا ہوندا ہے۔ پنجاب دے ولیاں دے سردار حضرت سلطان الاولیاء بابو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے پر میرے نام سے نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساری ہوں، سر ساری نمانا چھٹا کا چوتھا حصہ پنجاب کے ولیاں کا سردار فرمایا ہے نام سے نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساری ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوں من رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں ہوں، وزن تے تول پورا ون ہو سی باہو جنا ہو سی فضل الہی ہو۔ کام بنتا ہے اللہ راضی ہونے اللہ کے فضل نال۔ اللہ اللہ ابو اللہ کریم نے فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خوشیاں پہ منینا کہ اللہ کریم شہیدہ گجر سے جڑے تساں بندے دے دوست اپنے احباب پچھوں چھوڑ کے رہے ہو، کوئی جہاد والے کام لگے پے تو شہیداں نوں خوشی ہوندی اللہ کریم دی اس گل نال کہ شکر ہے یہ سانپو درجے تے رتبے تے مقام شہادت دی وجہ تو مل گئے۔ یہ سارے تو صحابہ شہید ہے انہاں نوں اللہ کریم نے اعلیٰ درجے عطا کرنے، کہ قسم دا خوف تے خطرہ تے غم بھی نہیں ہونا، نہ پچھوں دنیا دا چنتا نہ آخرت دا فکر۔ بڑا مقام شہادت دل نہ ہونا، دل جراحت سے اگر بھاگے تو راہ تو کفر ہے۔ بندہ کے دل پہ بوجھ نہ آئے ہمیشہ خوشیوں میں یہ نہیں ہو سکتا۔ دل جراحت سے اگر بھاگے تو راہ تو کفر ہے، غم سے افتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے، تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آمن دلال نے کیویں قرآن پاک کے مقام سمجھایا ہے. صحابہ کرام کی زبان بھی عربی تے جے قرآن دے نو مقام نازل ہے کہ شہیداں نو زبان نال مردہ نہیں آکھنا تے اپنے دل دے اندر بھی مردہ خیال نہیں کرنا. یہ نازل ہون والیاں آیتاں دی زبان بھی عربی ہے لیکن صحابہ کرام سمجھن لین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حضرت صاحب کو سمجھاؤ کہ ایک کے مطلب ہے. اللہ فرمائے شہید زندان کیویں زندان یہ تو سوال سارے دینے چاہتے ہیں. آپ دفن کیتا آپ جنازہ پڑھا بچے یتیم ہوئے بیویاں بیوہ ہوئیاں عدت تو بعد نکاح کر گئی وراثت تقسیم ہو گئی. یہ میرے سامنے مشکات شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھانے لگا کہ سارا موضوع چلتا بھی ہے تعلیم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات شریف کا حوالہ سنے تے صفحہ 303 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے سمجھائے ہے. اللہ اللہ حضرت مسروق بیان کریں گے قال سألنا عبد اللہ بن مسعود عن هذه الآية. یہ حوالہ کھولی بیٹھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ 4 صحابہ کے بارے فرمایا اگر تسا قرآن سیکھنا ہوئے انہاں 4 صحابہ کرام تو قرآن سیکھا کرو. انہاں 4 وچوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا مقام ہے. حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قرآن پاک دے بڑے ماہر. اب تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابی بن کعب یہ باسو روایت مختلف یہ 4 بندے قرآن پاک دے بڑے ماہر. باقی صحابہ بھی ماہر ہیں انہوں خاص طور سے مہارت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شکر تو کچھ رہے مسروق یا نام ہے استاد جی سانو قرآن پاک کی جی آیت اس آیت بارے سمجھاؤ. اللہ فرمائے شہیداں کو تو دل
ذرا حدیث پاک کے لفظوں کے میرے مستقل سامنے یہ میرے دوستوں نظر کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب بڑی پیاری گل ہے لیکن اس وقت سے بڑی حاصل دماغی چاہیے. شاگرد پوچھتے عبداللہ بن مسعود تو آیت میں وہ سمجھاؤ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پر کل سالنا اساں پوچھا. میرے دوست ہوتی ہے یہ نہیں فرمایا جو میں پوچھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل سالنا اساں پوچھا. حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھا گئے کہ آیت سمجھن والا آیت پوچھن والا مطلب سنن والا ایک اللہ میں صحابی نام آمنا دلال دے صحابہ کی جماعت بھی میرے نال آئی. صحابہ کو آپ سمجھے دے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں سب کو قرآن سمجھنے واسطے نبی کی لوڑ کو نہیں مار سکا. توبہ یہ پرویزی آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آنے کے گھونسلے پتہ نہیں تو سمجھیے بھی بولی سی آپ دے اصا آ رہے سہ رہے ہیں مجھے سی پری دماغ ہے گھونسلے تیار ہے دیاشیاں نے عرش سے تلے لٹکے ہوئے تصرف من الجنت حیث شاءت اڑتے کھانے پینے جنتی زندگی گزرے میں جتھا بھی مرضی آوے تے جیرے ویلے انہاں ریسٹ کرنا ہوئے آرام کرنا ہوئے سمت آوی الى تلک القنادیل انہاں گھونسلے تے آشیانہ بھی جا کے آرام کرے ضرور ٹکانا انہاں دا ہوئے. یہ آیت کیسے سمجھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تے میرے محبوب پیغمبر نے آیت سمجھائیے کہ شہیداں دیاں روحاں ساوے رندے جی پکھواں دے پرنداں وچ ٹھیک ابو سوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے چھاتی پا کے لکھا کہ اللہ دی اپنی شان میں مطابق فقال اللہ فرمایا حل تشتہون شیئا صفت صدری کتاب الجہاد مشکا شریف کا حوالہ میرے سامنے. اللہ فرمایا او شہیداں دی نہ روحو کہ شہید تمنا ہے تو بیان کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کارو شہیداں نے آپس کے اندر مشورہ کی ہے آخر لگی ای شہید نشتہی ونحن نسرح من الجنت حیث شئنا. اللہ کریم نے پوچھا کہ شہدی خواہش دا دسو. شہید آخر لگے سانو کہڑی شہ ہو چاہیے جنت اندر مزے ودے کھڑے نے جتنا مرضی آوے اڑتے ہیں کھانے ہیں پینے ہیں. قرآن پاک دا اللہ یرزقون جنت دیا روزیاں ملدیاں پئیاں کہڑی شہ چاہیے. فقال ذلک بہم ثلاث مرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے یہ گل تہہ بار دہرائیے ایک بار پوچھا پد پوچھا پد پوچھا ثلاث مرات تہہ بار اللہ کریم نے فرمایا کوئی تمنا ہے تو بیان کرو دسو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے شہیدانوں پگ تھی ہے اللہ کریم ضرور پوچھ کے راسی انجے سانو چھوڑ لگے نہیں. قالوا یا رب آخر لگے پروردگار نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھولی بیٹھا صفت صدری مشکات کتاب الجہاد شہیداں دیاں روحاں جواب دیتا اے سارے پروردگار ساریاں روحاں نو دنیا والے جسم واپس بھیج تاکہ دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہو جاؤں. رب العالمین نے جل سنا بھائی شہیداں دی خواہش تمنا ہے مالک
دنیا والی نہیں، شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد جنت والی۔ ایک جنہ دوستوں کو جنت کی ضرورت ہو سی وہ جنت نہ اٹھا جیسے نا تسلی تھی ویسی میری بھئی اللہ کا قرآن تے نبی سن کا فرمان مدی بیٹھے ہو دعا بھی کرے سا اللہ جہاں جنت لا محبت نال ذکر کرے اللہ کو جنت کا وارث بنا چھوڑے۔ میں یہ پوچھنا چاہنا دوستوں کو قرآن و حدیث کے حوالے تو بعد شہادت تو بعد شہیداں کی زندگی دنیا والی یا جنت والی؟ اٹھا محبت نال شہیداں کی زندگی شہادت تو بعد دنیا والی یا جنت والی؟ قرآن نال بھی سارا ایمان، آمن باللہ دے فرمان نال بھی سارا ایمان۔ اچھا یہ دو ذرا میری تسلی کرا چھوڑ حوالہ دکھا چکا سنا چکا جنہوں شہید آخر نا اللہ ساری روحان کو دنیا کے جسم واپس دے ایک تمنا انہوں کی پوری اللہ کرے گا نہیں کرے گا، ایک تمنا اللہ پوری نہیں کرے گا۔ اللہ ہوں جو کوئی تو آخے کہ شہید ان قبر دے اندر دنیا کے جسم نال زندہ ہونے دنیا کی زندگی نال اور اللہ کے قرآن کے نبی کا فرمان بنے سویا اس بندے کی گل ہاں لکھا قرآن و حدیث ایک حوالہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا سمجھا چھوڑی اور دوسرا حوالہ سنا ہے یا مشکوہ شریف سبق 334 335 کا حوالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے من ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لصحابہ، حضرت ابن عباس فرمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام فرمایا کہ فرمایا انہ لما اصیب اخوانکم یوم احد جعل اللہ ارواحهم فی جوف الطیر خضر قید انہار الجنہ تاکل من ثمارها وتاوی الى قنادیل من ذهب معلقۃ فی ظل العرش۔ اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد مارکے وچ احد میدان وچ ستے جڑے صحابہ کرام شہید تھے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا اللہ کریم نے انہاں ستے شہید تھی والے شہیداں دی روحاں سارے رنگ پکھوں دے اندر رنگ چھوڑے تارے انہار الجنہ۔ اللہ اللہ جے کر لوٹ پہ ونجے پانی پیون دی جنت دی نہراں وچوں پانی پینے اللہ جنت دی نہراں اساں دوسرا میاں علی دی نہر تے ونجے ٹھنڈا پانی پیانے بڑا میٹھا ہے تے جڑا جنت دی نہر دا پانی پیوے اتھا پہنچے اتھا والے دوئے دے پیاس بجھا اللہ اللہ تاکل من ثمارها جنت دے میرے شہید کھانے آپ نے فرمایا وتاویلا قنادیل تے آلنے تے گھونسلے دے اندر آرام کرے دے انہیں اور اتھا جی میں پہلے حدیث پاک سنی گھونسلہ کا ذکر آیا نہیں لیکن یہ ذکر نہیں تو آلنے تے گھونسلے کیری شہر دے بنے ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے میرا صحابہ سونے دے بنے ہوئے اللہ معلقۃ فی ظل العرش اللہ کے عرش کی چھاں تلے لٹکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جڑے شہیداں نے دیکھا معلوم کیتا اللہ کھاون دیاں شیاں بھی اعلیٰ پیون دیاں چیزاں بھی بڑیاں اعلیٰ تو اعلیٰ اللہ اللہ کالوں آکھن لگے من یبلغ اخواننا اننا احیاء بالجنہ۔ قربان یا نبی کی تعلیم دوستو عقیدہ ثابت تھیدا بھی ہے محنت میری جوان دی شان تو توحید و سنت دا جنت دے جڑے میوے کھا دے جنت دی نہراں دا پانی پیتا شہید آکھن لگے ہائے کاش کوئی سارے دنیا والے پھراواں کوئی نسے آچا من یبلغ اخواننا
دوست سمجھی بیٹھے ہو تھوڑے نال تو کوئی گلا کریں گے. حضرت صاحب کے کی بیٹھے ہو بادشاہ مراقبہ پہ کرے گے موئے تو پوچھ دے میں حال سنا کے حال ہے ٹھیک اتنا اللہ کریم نے محبوب فرمے دے بہن شہید آخر لگے ہائے کاش سارے حالات کے بارے کوئی سارے پچھلے پیرامن دسیا چاہ کہڑی شہید یہ آپ گل بات کر سکتے ہوں پچھلے دنیا کے بھائیوں نال حسرت کرنے کی کوئی لوڑ نہیں تو سمجھے دیا ہائے کاش کوئی دسیا چاہ کہڑی گل دسیا سارے دنیا کے بھائیوں دھیان آدمی کے بھائیوں نے جملہ سن لے کہڑی گل دسیا سارے بارے خیال کرے حدیث پاک صفحہ 334 کھولی بیٹھا کتاب الجہاد مشکوہ شریف کہڑی گل دسیا چاہ دنیا کے بھائیوں سارے بارے شہید جنت کے اندر زندہ ہیں کتنا زندہ ہیں جنت اللہ آ گیا کہ نہ گیا اننا احیاء فی الجنہ اساں جنت کے اندر ہائے کاش کوئی دسیا چاہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہیداں دے ویلے حسرت اٹھائے یہ سارے پچھلے بھائیوں کو پتہ لگا انہاں بھی کوشش کرنی ہے جو سانوں بھی بہشت بری نال مقام تے درجہ مل ونے خلاصہ میرا سننا تے جنگ تو سستی نہ کریں نہ کو پتہ لگا نا پچھلا شہادت تو بعد جنت ملنی ہوندی ہے کوئی کوشش کرے سن پیچھوں تے نہ ہٹ سے دشمناں نال لڑائی کرن دے اندر سستی نہ کرے سن فقال اللہ نے فرمایا دوستو خیال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا آنا ابلغہم منکم میں نسا دینا یہ فرمایا وہ حسرت پہ کرے دن کاش سارے بارے کوئی دسیا چا پچھلا نوں یہ دنیا کے اندر ہی نہ فقال اللہ تعالی اللہ کریم نے فرمایا آنا ابلغہم منکم او شہیدو اس وقت حسرت پہ کرے دیو ہائے کاش سارے بارے پچھلے دنوں پتہ لگنے اللہ کے سارے درجے بلند کیتے ہیں اللہ کے شان نے مقام سمجھا کیجیے تاکہ وہ بھی کوشش کریں وہ بھی پر چڑھ کے دشمنوں مقابلہ کریں اللہ فرمایا اور کہیں دس کون ڈر سکتا ہے میں اللہ آپ ڈر سننا صحابہ سن رہے آپ نے فرمایا اللہ دسا تے کیویں دسا فانزل اللہ تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اللہ فرمایا او شہیدو میں دسنا کیویں دسنا اللہ چوتھے پارے علی اے سورۃ ال عمران دی آیت نازل کرنی تھی اللہ دے راستے دے قتل بھی ونیا تساں اپنے دل دے مرتا خیال نہیں کرا اے اللہ نے انہاں دی خبر دسا دی کہ شہید حیاء فی الجنہ جنت میں زندہ ہی نا کتنے حوالے ہو گئے حدیث پاک میں دو اور اللہ سنے اللہ کا قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کہہ رہی کردار کچھ نہیں کی تھی نا یہ مزاج ساری جماعت شاد تو ہی بس ہونا رہا ذاتی تنقید کرنا کسی دے کریکٹر کے ذاتیاتی گفتگو یہ میرا مشن بھی نہیں کہ میری جماعت شاد تو ہی بس ہونا مشن بھی نہیں اور حوالہ سنے ایک گل کہنی پہ کرے ہیں شہیدہ ٹھیک ہے اللہ دوسرا حوالہ سنے ہوں تو اتنا میں ذکر شہیداں کا کیتا ہے ہوں ایماندار نے بھی ذکر کی ذکر جی چلتا ہے الحمدللہ اسم ایماندار ہیں آپ کو سارے لوگ الحمدللہ کیا ہے ایک مسئلہ کا کوئی بھی رسی بجا کوئی تو آخے تسا ایماندار ہو اتنا انشاءاللہ نہیں آخنا سمجھے دوست مسئلہ سمجھے دے پہ اللہ رحم کا کر دے کوئی جو تیرے کو پوچھے تو ایماندار ہو یہ نہیں آخنا انشاءاللہ
انشاءاللہ تمنا اللہ دی مرضی ہوئی تو ایماندار ہیں، اللہ دی مرضی نہ ہوئی تو سب ایمان ہے. نا شریعت کا مسئلہ ہے. اتنا یہ نہیں آخنا انشاءاللہ، اتنا آخنا جو میں ایماندار ہوں. اتنا کیا ہے بس. دلیل کوئی پوچھے تو قرآن ہی چاہیے پی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسے بھی جو دلیل آئی پی ہے یہ بے والا رابطہ کرنے یا حوالہ قرآن کا یا نبی سونے دے فرمان کا. یہ میرے سامنے تیجا سپارہ کھلا ہے کہ سورت نائے سورت البقرہ اللہ کریم فرمائے آیت نمبر 260 نیچا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرے اے میرے پروردگار پالنہار میں کو دکھا ان آنکھیاں نال میں دیکھنا چاہنا تو تم مویا نو کی میں جیتا کرے سے. قال اللہ نے فرمایا ولم تؤمن تہاڈا ایمان کوئی نہیں اس گل نال تہاڈا یقین کوئی نہیں کہ میں اللہ نے مویا نو زندہ کرنا ہے. قال بلا حضرت ابراہیم نے میرا ایمان ہے پیا ایمان میرا ایمان ہے تجھی نہ کرے سے اکھیاں نال دیکھنا چاہنا. اللہ نے فرمایا چار پرندے پکڑو انہاں کو ہیلا کرو مانوس کرن تو بعد انہاں نو سبا کر کے ٹکڑے کرو کیما بنا کے تھوڑا تھوڑا بہت سارے پہاڑاں تے رکھو یہ میسر ہوئے حقل مارو حقل ماری انہاں دے اجزاء وکھرے تھی دے گئے جسم جڑتے گئے تے بھاج کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدماں چ آ گئے. سارا قصہ نہیں سنانا اشارہ کرنا نہیں اللہ قدرت کا نمونہ ظاہر کیتا. جیڑا آکھے تسا ایماندار ہو اگو آکھنے جیا میں ایماندار ہوں. مسئلہ سمجھ گئے الحمدللہ اللہ احسان ہے اسا ایماندار ہیں. پہلے کا حوالہ میں تو آپ کو شہیداں نہ سنا ہے اور باقی ایماندار کا حوالہ بھی سنی ہوئے ہے. اللہ اللہ اب آپ خیال صفحہ 143 کتاب مشکاہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما نسمۃ المؤمن طیر تعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ فی جسدہ یوم یبعثہ. یہاں سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن دی روح. دوستوں میرا جرا سبق یاد کیجیے. پہلے کہندی روح کا ذکر ہے ماشاء اللہ اللہ راضی ہوئے تھوڑے تھے سبق دو یاد کی بہن. پہلے کہندی روح کا ذکر ہے شہیداں دی روح کا اور باقی ایمانداراں دی روح کا ذکر. انما نسمۃ المؤمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے شک نہ کرے مومن بندے دی روح وہ بھی کی ہوندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ کو پرندے دی شکل لے کے تعلق کو فی شجر الجنہ جنت درختاں دے اندر آرام کرنا ہوئے جنت درختاں وچ رہائش رکھنی ہوئے آرام نہیں نہ کھانے پینے نہ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رولا لوگاں دا مکمنی میاں دی جھگڑا پیا ہوا ہے. کوئی بندہ یہ آخر ہے کہ جس ویلے قبر دے اندر موئے کو رکھے نے روح واپس آوے دیے کوئی عادت رہ دیا تو بعد واپس آوے دیے جسم دے اندر کوئی عادت تھوڑی دیر تو بعد واپس آوے دیے. یہ جڑی مومن دی روح جنت پہنچی ہوئی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاؤ جو مومن دی روح کٹن دنیا کے جسم واپس آوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی یرجعہ اللہ فی جسدہ. اللہ کریم مومن دی روح اپنے جسم واپس کرنا ہے کٹن واپس کرنا ہے یوم یبعثہ جیڑی مار اللہ مویا کو جیندہ کر کے اٹھے سی. مومن دی روح جسم کتنا بڑھ رہے تیری بات کبھی والا میں چپ کر بیٹھے ہو. مومن دی روح دنیا کے جسم کتنا بڑھ رہے تیری بات کلنا والی دیوار جو میرا لیمان والا ہونے جسم نہ رسما چاہیے ہوتے والا راضی ہونے چھوڑو حتی یرجعہ اللہ فی جسدہ یوم یبعثہ. جیڑی
یہ قرآن پاک کا حوالہ یہ میرے سامنے 18واں پارا کہ سورت نائی میں سورت المؤمنون رب العالمین کا قرآن کھولی بیٹھا اللہ کریم نے فرمایا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون آیت نمبر 15 سورت المؤمن 18ویں سپارے کا پہلا سبا اپنی زندگی گزارن تو بعد تو سمیت تھی ویسو مردہ ہو ویسو اللہ مردہ ہون تو بعد چیدہ کرن دیونے فرمایا ثم انکم یوم القیامہ تبعثون مردہ ہون تو بعد تو سنجھارے قیامت زندہ کر کے اٹھائے ویسو قرآن بھی سچا آمن بلال کا فرمان بھی سچا اٹھا یہ گل اللہ فرمائیے وہ گل اللہ دی محبوب فرمائیے خلاصہ کے نگلے دوستوں کی یاد رکھنا ہے شہیدہ دیا روحانی شہادت تو بعد دنیا وچ یا جنت وچ جنت جنہ کو ضرورت اسی اچھا نہ کیسے شہیدہ دیا روحاں شہادت تو بعد دنیا وچ یا جنت وچ تے شہیدہ دیا روحاں کڈن دنیا کے جسم جوال ہے دہاڑے قیامت اچھا یہ تو شہیدان کا فیصلہ کر چھوڑا سے تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال یہ باقی ایماندار کے بارے کیا عقیدہ بنائی بیٹھے ہو کہ موت تو بعد ایماندار بندے دی روح دنیا وچ یا جنت وچ جی باقی ایماندار دی روح موت تو بعد قبر وچ یہ دنیا والا گھر ہے یا جنت وچ جی میں شہیدہ دیا روحاں قیامت دی جسم چلا پانی میں باقی ایماندار دیا روحاں دی اللہ قیامت علی وار دنیا دے جسم چ پانی ہن تا اے تا کہندا کٹ نہ دے سونا کوڑ نہیں جی نہیں دنیا دے جیندے ہوندے نہ قبراں جیندے ہوندے جسم جیندے ہوندے روح اللہ دی نہ اللہ بھی سچا اللہ دا محبوب بھی سچا سنا سکتا منوا نہ سکتا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشاں پاوے پھر کمے میرے اللہ دا پھلاوے یا نہ لاوے اپنا عقیدہ دسو میں حدیث پاک کا حوالہ سنا تو آجا کی عقیدہ ہے شان شہیدہ دا اچھا یا آمنہ بلال دا زیادہ شہید کہتے شاہد شہید کیا ہوتے ایک شہید نہیں اس امت کے اندر شہید تھی من والے قیامت کے آج تو پہلے شہید اس امت تھی گئے ہیں یا قیامت ہوئی گرے شہید تھی میں اللہ کو پتہ ہے نانا امت کی گل نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنی امتاں گزریاں سارے امت شہید اکٹھے کرو آمنہ بلال کے قدمہ دی خاک دی شان نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا ان دوستوں فیصلہ کر رہے جڑے وفات تو بعد شہادت تو بعد موت تو بعد مومن بندے کی روح جنت وچ شہادت تو بعد شہید کی روح جنت وچ آمنہ بلال دا مقام تا سب تو چاہ وفات تو بعد آپ دا مقام کیا ہوئے اے بھی نبی دی زبان نال دسی وجہ رولا مکرا نہیں شہیدان شہادت تو بعد جنت ملے ایمانداروں موت تو بعد جنت ملے تے آنا دلال مقام کہ میرے سامنے مشکاہ شریف تے صفحہ 396 صفحہ 396 مشکاہ شریف میرے سامنے اللہ کتاب رویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اقبل علینا بوجہہ آج نماز پڑھنے لا ساتھو اپنا چہرہ مبارک چکر رہے ہیں آپ نے نماز پڑھی چہرہ مبارک کیتا ہے ایک نماز سویرے کی نماز پڑھن تو بعد دوست جاتے بیٹھے ہو خیال فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام منکم احد رویا میرے مقتدیو میرے صحابہ ساتھیو اے جڑی رات گزری
صحابی نو کوئی خواب آیا یا نہیں آیا؟ کوئی خواب نہیں ٹھگے؟ صحابہ کرام حضرت بالکل اساں کا کوئی خواب نہیں ڈٹھا. انسان جو ہے کیویں خواب آنے کیویں نہیں آتے. یہ رات جی گزر گئی ہے اساں کا کوئی خواب نہیں ڈٹھا. قال اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکنی رأیت اللیلۃ رجلین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گزشتہ رات خواب ڈٹھے. میں ڈٹھے دو بندے آتا یعنی میرے کول ہیں خواب وچ. فاخذا بیدی تے دوہاں نے میرا ہاتھ پکڑے. ایک کہڑا واقعہ بیان پہ کرنا بڑے خواب دا والا کی ایمان ہے. میں تو اپنا ایمان دس چھوڑا جنہ کا ایمان پکا ہوا جواب چلے سن. میرا عقیدہ میری جماعت شان تو توحید و سنت دا عقیدہ کہڑا عقیدہ میرے تے میری جماعت دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جاگنا بھی سچے تے آمنا دلال دا ہائی سچے. دو بندے میرا ہاتھ پکڑے میں کو پھر گئے. بڑا لمبا قصہ ہے اتنا ٹائم نہیں ہونا بس میں تو آخری حصہ سنا دینا. اللہ زندگی دی کا لمبا خواب کے موقع سنے سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوے بندے میں نو پھیرے دے دوے دے سیر کرے دے بہشتے برین اندر پھر گئے. خیال یہ بڑا لمبا واقعی ہے. میرا مقصود یہ رہی اس سے وہ سنوا لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نو پھر گئے کہ میں کو مومنہ کا گھر دکھایا ہی بہشتے برین ایک گیرا گھر میں انہوں آخر لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایماندار کا گھر ہے. ایماندار یہ انہوں کا محل بنا ہوا ہے. فدار الشہداء یہ جڑا تو جنت ہی محل نظر آتا پیا ہے. یہ شہیداں کا محل ہے. اصل تو ایک گانا جبرائیل آزا میکائیل میں جبرائیل آئے میکائیل اصل میں فرشتے ہیں. یہ تو نظارے کر ویسے ابا پیار فارفارا ساک جبریل آخر اللہ دے محبوب ذرا اپنا سر مبارک اتو تے کرو. آپ فرمائے نا فارفا تو راسی میں سر کدی جا پہ بدیاں آپ تے دوہے فرشتے جبرائیل میکائیل جی دلتی کیوں راضی ہونے کیوں چلا جنت وچ ذرا سر مبارک اچھتے جاؤ نا جی. آپ پر میں سر مبارک چاہے مجھے چاہے فیلا فوقی مثل الصحاب میں کو داڑے سر دے تو ایک سفید پتھر مانگو نظر آئے. سفید پتھر مانگنا کالا جبرائیل تے میکائیل آخر لگے ذات کا منزل اللہ دے ہوئے تھوڑا محل ہے. ذات کا منزل کوئی تھوڑی منزل ہے. اللہ دی محبوب تھوڑا محل ہے. میرا کل تو آپ میرے نجوان کہہ دانی ادخل منزلی ہٹ ونجو میں چھوڑو میں اپنے محل کے اندر داخل تھی ہونا چاہوں گا. کالا تمہیں آخر لگے جبرائیل تے میکائیل انہو باقی قوم لم تستکملو فلا استکملتہو اتید منزلک. اللہ اللہ یہ میرے سامنے مشکا شریف کا حوالہ کھلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کھڑ لگے اللہ نے محبوب اجل تو نہیں تھوڑی دنیا کی زندگی نہ دیے. جس ویلے دنیا کی زندگی تھوڑی پوری ہو گئی تو اسے محلی چاہو جائے بیٹھا کہ مسئلہ سمجھ آیا. موت بعد مومنہ دی روحی جنت وچ شہادت دعا شہیداں دی روحی جنت وچ دنیا دی 3 سال دی عمر پوری ہون تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام جنت وچ. عقیدہ سن لے میرے تے میری جماعت شان تو ہی وا سننا دا کہ مچھلی پانی وچ اتنی تر و تازہ نہیں ہوندی. گلاب دا پھول اپنی ٹہنی تے اتنا تر و تازہ نہیں ہوندا
پوری کرن تو بعد آمنا جلال صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دا محل تے مکان بھی کتھا جنت جسا بھی تھیتا حفاظت محمول روح جنتی اللہ اپنی رحمت نال سب کچھ جنت دا مستحق بنا چھوڑے وما لینا الا اللہ. الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المقائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في القولين إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين نادى قال لا إله إلا هو موسى على الطور حين نادى قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو يوسف في غار البير حين نادى قال لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله يعلم أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني البدن سيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم مالك الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الحار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا و سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا و سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلى امیر الحق بالایقان امیر المؤمنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وعلى جميع الصحابہ من المہاجرین والانصار لا تتخذهم من بعدي ورثا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم فرج جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم بدل أحوالهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئس من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في شيشان اللهم انصر المجاهدين في سائر العالم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصرتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك اللهم يا عباد الله اتقوا الله أنيبوا إلى الله أسلموا لله واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله